اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے ناگوار ہے اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کو واجب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ اسلام کی سرحدوں سے دشمنوں کے شر کو روکیں۔ جہاد ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ جہاد کرے یا بیٹھ رہے۔ بیٹھ رہنے والوں پر واجب ہے کہ جب اس سے مدد طلب کی جائے تو وہ مدد کرے، اور جب اس سے فریاد رسی کی جائے تو وہ فریاد رسی کرے۔ جب اس سے جہاد کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو وہ جہاد کے لیے نکلے، اور اگر اس کے جہاد کے لیے ضرورت نہ ہو تو پھر بے شک بیٹھ رہے۔ اسی لیے صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور وہ جہاد نہ کرے اور نہ اس کے دل میں جہاد کا خیال آئے تو وہ نفاق کی ایک حالت پر مرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت تو نہیں ہوگی لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو جہاد کے لیے نکل پڑو۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا، یعنی وہ تمہیں بہت شدید اور پرمشقت معلوم ہوگا۔ اس میں واقعی سختی اور مشقت ہے، کیونکہ اس میں سفر کی مشقت، دشمنوں کے مقابلے کی مشقت کے بعد انسان قتل ہو جاتا ہے یا زخمی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر عجیب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، کیونکہ قتال کے بعد انسان کو نصرت، دشمن پر فتح، دشمن کے شہروں، مالوں اور اولاد پر غلبہ و تسلط حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو۔ یہ ایک عام حکم ہے جس کا تمام امور سے تعلق ہو سکتا ہے کہ انسان ایک چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، مگر ممکن ہے کہ اس میں کوئی خیر و بھلائی اور مصلحت نہ ہو۔ مثلا دشمن سے جنگ نہ کرنے اور بیٹھ رہنے کو انسان پسند کرتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں دشمن علاقے کو فتح کر کے حکمران بن سکتا ہے۔ پھر فرمایا، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی تمہاری نسبت تمہارے امور کے انجام کو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہیں، لہٰذا اس کے حکم پر لبیک کہو اور اسی کے فرمان کے سامنے سر اطاعت خم کر دو، اسی میں تمہاری بہتری اور بھلائی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔